بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. کہیں پولیس وین اسٹوڈنٹس کے اوپر چڑھتی ہوئی دکھائی دی تو کہیں ہیلی کاپٹرز کو یونیورسٹی کی چھتوں پر لینڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا. ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ مظاہرے کرتے ہوئے دکھائی دیے اور ریلیز نکالی گئی. دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر روڈ، ہائی ویز اور ریلوے سسٹمز کو بھی بلاک کر دیا. انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کو بھی بند کر دیا گیا اور اہم ایریاز میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. اور کرفیو بھی شارٹ ایج سائٹ طلبہ کے اوپر براہ راست گولیاں چلائی گئی. 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مارے گئے اور کئی ہزار زخمی بھی ہوئے اور اریسٹ بھی کر لیے گئے. ملک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے اب تک بنگلہ دیش کو $2 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. جستجو چینل کی ویڈیوز پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. اس سب کی شروعات فقط جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا گیا. شروعات میں کچھ پیسڈ پروٹیسٹ دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد پروٹیسٹ زیادہ سیریس ہوتے گئے. اسٹوڈنٹس نے روڈز بلاک کیے اور کوٹا سسٹم ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی. بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو شاطرہ علی کہا جاتا ہے. شاطر علی کے ممبرز نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کئی مقامات پر حملے کیے اور وہ بھی پولیس کی سپورٹ سے. اس معاملے پر اسٹوڈنٹ جو پہلے صرف کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک لہر. اور پھر 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے جس نے معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر فریڈم فائٹرز کو جاب میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں آپ کو بتاتے چلیں کہ فریڈم فائٹرز وہ جو 1971 میں الگ ملک یعنی بنگلہ دیش کی تحریک میں شامل تھے، اور رضاکار وہ جو چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ نہ ہو، اور وہ پاکستانی فوج کی مدد کر رہے تھے، انہیں رضاکار کہا جاتا ہے. کوٹا سسٹم بنگلہ دیش بننے کے بعد پریزیڈنٹ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کا الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا. 1997 میں لبریشن وار کی 26 سالوں بعد بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کی تعداد کافی کم ہو گئی. اس کے چلتے ہی گورنمنٹ نے یہ کوٹا فریڈم فائٹرز کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا اور 2010 میں فریڈم فائٹرز کا کوٹا ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹرز کی نسل یہ کوٹا لے رہی تھی اور باقی ضائع ہو جاتا، اور باقی لوگ جو اپنی محنت اور میرٹ پہ سول سروسز حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے لیے کم پڑنے لگا. اور یہ چیز انہیں خراب لگتی تھی کہ ہم محنت کر کے بھی میرٹ کے کوٹے میں نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کا خاندان محنت نہ کر کے بھی جاب حاصل کر سکتا ہے. 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہوئی جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اس وقت شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹرز کا حصہ رکھنا چاہتی ہیں، جس پر اسٹوڈنٹس نے اس سسٹم کے خلاف بھرپور مظاہرے کیے. ان کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹر کے بچ جانے والے کوٹے کو میرٹ کوٹا میں مرج کیا جائے یا فریڈم فائٹرز کوٹا کم کیا جائے. اس پر شیخ حسینہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش سول سروسز میں سے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا گیا. پھر جون کو ہائی کورٹ اور بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ کو ایگزیکٹو آرڈر ختم کر کے کوٹا سسٹم واپس سے بحال کر دیا. یہیں سے حالات پھر بگڑے. جب حالات حد سے زیادہ بگڑے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے کوٹا سسٹم میں بہاری رد و بدل کا آرڈر پاس کیا اور میرٹ کوٹے کو 93% کر دیا. مگر اب تک اسٹوڈنٹس 200 سے زیادہ لاشیں اٹھا چکے تھے اور ہزاروں زخمی. گورنمنٹ نے بغیر وجہ تشدد کی ہے، اسی لیے اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ ختم نہیں ہوئے اور ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے پریزنرز کو آزاد کیا جائے اور گورنمنٹ ریزائن کرے.
پھر تاریخ نے دیکھا کہ ظلم و جبر اٹھانے والی حکومت اگست 2024 میں ہی ریزائن کر کے بھاگ گئی، شیخ حسینہ انڈیا چلی گئی اور پولیس اہلکار نے وردیاں اتار دی اور روپوش ہو گئے۔ تمام سیاسی و سماجی قیدی رہا کر دیے گئے اور پھر اسی طرح طلباء کی محنت رنگ لے آئی۔